رات کا وہ لمحہ جہاں الفاظ سے زیادہ خاموشی بولتی ہے، ایک مختصر پیغام اور پھر پوری دنیا کا رخ بدل جاتا ہے۔ اب جو آگے آئے گا وہ محنت، چالاکی اور ایک ایسے انسان کی کہانی ہے جو اپنی روح کو چھپا کر بھی سچ کا پیچھا کرتا ہے۔ یہ قسط ہے خاموش سازش۔ وہی کمرہ نہیں تھا مگر وہی احساس تھا، وقت کے ٹکڑوں میں بٹی تشویش۔ ریحان نے وہ پیغام دوبارہ پڑھا، تمہارا وقت ختم ہو رہا ہے۔ یہ الفاظ اب کسی دھمکی سے زیادہ ایک حقیقت بن چکے تھے۔ اس بار اس کا ارادہ مختلف تھا۔ وہ اب محض بچنے والا نہیں تھا، وہ خود حرکت کرنے والا تھا۔ صرف معلومات اکٹھی کرنا کافی نہ تھا، اسے وہ معلومات اپنے ادارے کو پہنچانی تھی، مگر براہ راست نہیں، خاموش طریقوں سے جن کے نقوش دشمن نہ پہچان سکے۔ ریحان نے چھوٹا سا اپارٹمنٹ لیا، مگر وہ اسے گھر نہیں کہتا تھا، وہ وہاں ایک عارضی ٹھکانہ سمجھتا تھا۔ وہ اپنے آپ کو عام آدمی کی طرح رکھتا، روزانہ مارکیٹ، کپڑے ہمیشہ معمول کے مطابق، مگر آنکھیں ہر حرکت کو نوٹ کر رہی تھی۔ وہ جانتا تھا سیٹلائٹ کے قریب پہنچنے کے لیے براہ راست راستہ بند ہے، اس لیے اس نے بات رکھی، چھوٹے رستے، چھوٹی ملاقاتیں، اور ایک انسان جس کا نام اب اس کے لیے زیادہ معنی رکھتا تھا، وویک شرما۔ وویک کے ساتھ پہلی ملاقات محض اتفاق نہیں تھی۔ شروع میں وویک نے اسے ایک عام پنجابی بزنس مین سمجھا، ایک آدمی جو مل کر کام کرنا چاہتا ہے۔ ریحان نے آہستہ آہستہ وویک کا اعتماد جیتا۔ اصل میں وہ وویک کی کمزوریوں کو سمجھتا رہا، اور وویک نے بھی ریحان کو ایک سننے والا اور مددگار پایا۔ ایک رات جب وہ دونوں ایک چھوٹے کیفے میں بیٹھے تھے، وویک نے بے ساختہ باتیں شروع کر دی، نوکری کا دباؤ، رشتوں کی رکاوٹیں اور مالی پریشانی۔ ریحان نے سن کر خاموشی سے مدد کی اور وویک کا دل جیت لیا۔ اسی اعتبار نے ریحان کے لیے دروازے کھول دیے۔ ریحان نے وہ اشارے استعمال کیے جو ہر دن کے معمول میں سمائے جا سکتے تھے، ایک مخصوص جملہ، کوئی عام سی پوسٹنگ، ایک تصویری کمنٹ، سب کچھ ایک معنی کے ساتھ۔ وویک رضاکارانہ طور پر آہستہ آہستہ کمپنی کے معمولی نوٹس، چھوٹے شیڈیول اور اندر کی باتوں کے نام بتانے لگا۔ وہ سوچتا تھا کہ یہ بس یاروں کی باتیں ہیں۔ ریحان نے یہی معلومات اپنے اداروں کو پہنچائی، مگر براہ راست نہیں، اس نے خفیہ طریقے اپنائے، ایک عام شاعرانہ لائن جو صرف متعلقہ لوگوں کو سمجھ آئے، یا ایک قدیم والے چھوٹے ڈبے میں رکھ دیا ہوا کاغذ۔ یہ طریقے داستانی اور محفوظ تھے، اور اس کا ادارہ ان خفیہ پیغامات کو سمجھتا اور سنبھالتا۔ کچھ دنوں بعد وویک نے ایک معمولی سٹور کے اندر رکھے ہوئے فلٹر نوٹس کے ذریعے ایک چھوٹی سی ڈائریکشن دے دی۔ ریحان نے وہ دانستہ اشارہ اٹھایا اور اس نے اسی کے ذریعے ابتدائی بلو پرنٹس حاصل کیے، وقتی پیٹرن اور کس جگہ پر رسمی رسائی کم ہوتی ہے۔ یہ معلومات نامکمل تھی مگر کافی تھی، بشرطے کہ ایک دروازہ کھولنے کے لیے اگر توجہ اور چالاکی ہو۔ ریحان نے بلو پرنٹس کو پڑھا اور دوبارہ اپنے ذہن میں نقشہ بنایا۔ سیٹلائٹ کا نظام ایک تانے بانے کی مانند تھا، ہر دھاگا کشیدہ، مگر کچھ مقام ایسے تھے جنہیں نرم طریقے سے چھونے سے پوری ترتیب متاثر ہو سکتی تھی۔ وویک کی زندگی میں جب دباؤ بڑھا تو ریحان نے اس کی مدد ایسے انداز میں کی کہ وویک کو معلوم بھی نہ ہوا کہ یہ اس کی حکمت عملی ہے۔ ریحان نے وویک کو مالی مدد کی،
دستاویزات میں مفید مشورہ دیا اور اس کی شادی کی تیاریوں میں چھوٹا ہاتھ بٹایا۔ وویک کی نگاہیں ریحان پر مضبوط ہو گئی۔ یہ رشتہ بعد میں بڑا کام آیا، کیونکہ جب وویک اپنی کمپنی میں معمولی تبدیلیاں دیکھتا تو وہ پہلے اسی کو بتاتا اور ریحان انہی اطلاعات کو جمع کرتا۔ ایک دن جب وہ اپنے اپارٹمنٹ میں تھا تو ڈیوائس پر ایک خاموش میسیج آیا، نہ نام نہ نمبر، صرف ایک خفیہ اشارہ، نظر بڑھ رہی ہے۔ ریحان نے فوراً سمجھ لیا کہ دشمن کی جانب سے بے خبری نہیں رہی، وہ چوکنا ہو گئے تھے۔ وہ اپنے راستوں کو بدلنے لگا، ملاقاتیں مختصر کرتا گیا اور وویک کو بتانے میں بہت محتاط رہا، وویک کو نہ بتائے بغیر۔ یہاں کہانی جذباتی پیج میں داخل ہوتی ہے۔ دوست کی قربت اور مشن کی شدت ایک ساتھ بڑھتی ہے۔ ریحان کا دل دونوں کے بیچ پھنس جاتا ہے، ایک طرف فرض، دوسری طرف انسانی رفاقت۔ لیکن ریحان کے لیے فرض اہم تھا۔ ریحان نے بلو پرنٹس کے خفیہ حصوں کو جوڑ کر ایک نرم منصوبہ بنایا، ایک ایسا منصوبہ جو شور شرابے میں نہیں بلکہ خاموش تبدیلی میں اثر دکھا سکے۔ وہ جانتا تھا اس منصوبے کا مطلب براہ راست تباہی نہیں بلکہ سیٹلائٹ کی کارکردگی کو عارضی طور پر محدود کرنا تھا، ایک ایسا اثر جس سے دشمن کے اعتماد میں دراڑ آئے مگر جس کی درست معلومات عمومی سطح پر واضح نہ ہو۔ منصوبہ خطرناک تھا مگر سیدھا حملہ ممکن نہ تھا، اسی لیے ریحان نے فیصلہ کیا کہ پہلا قدم مشاہدہ ہوگا، دوسرا قدم اثر اور تیسرا قدم واپسی، ہر قدم آہستہ اور سوچ سمجھ کر۔ ایک رات جب فیکٹری کی روشنی کم تھی، ریحان نے ایک چھوٹی سی چھان بین کی۔ وہ کہیں نہ کہیں چھپی ہوئی علامتیں تلاش کرتا رہا، ایک مخصوص گاڑی کا معمول، ایک وقت جب نگرانی کم ہوتی ہے، اور ایک آدمی جسے وہ پہلے نظر انداز کر چکا تھا مگر اب سوال بن گیا تھا۔ وہ خود اندر نہ گیا، اس نے باہر سے عمومی انداز میں چیزیں جمع کی۔ یہی چھوٹی چھوٹی معلومات بعد میں اثر میں بدلیں گی، اور وہ اثر کہانی کا اصل دھماکہ نہیں مگر راستے کا اہم نقطہ ثابت ہوگا۔ ایک رات ریحان کی ڈیوائس پر خاموشی ٹوٹتی ہے، ایک نیا پیغام، اب وقت قریب ہے۔ وہ جانتا تھا کہ اس سے آگے کی روشنی خطرے سے بری ہے مگر وہ پیچھے ہٹنے والا نہیں تھا۔ اس نے اپنا بیگ باندھا، وویک کے ساتھ ایک آخری ملاقات طے کی، عام سی نشست، مگر دونوں کے درمیان ابراز بھرے جملے تھے۔ وویک نے بے ساختہ کہا، کچھ لوگ کہتے ہیں کہ کچھ الگ سا بدل رہا ہے مگر میں سمجھ نہیں پاتا۔ ریحان نے ایک بار پھر ہنستے ہوئے کہا، یہی زندگی ہے وویک، ہم چھوٹے چھوٹے ٹکڑوں سے بڑی تصویر بناتے ہیں۔ اور جب وہ الگ ہوئے تو ریحان نے ایک لمحے کے لیے آسمان کی طرف دیکھا، وہاں وہی سیٹلائٹ ایک دور ستارے کی طرح چمک رہا تھا، مگر اس کی روشنی کے پیچھے ایک سوال تھا، کیا انسان اس روشنی کو خاموش کر سکتا ہے؟ ریحان کے پاس اب معلومات ہیں، دوست کا اعتماد ہے اور ایک نرم مگر خطرناک منصوبہ۔ اگلے قسط میں ہم دیکھیں گے جب ریحان پہلا حقیقی قدم اٹھاتا ہے تو کیا وہ سچ کو سامنے لا سکے گا یا یہی قدم اس کے لیے آخری ثابت ہوگا۔ تو دوستو، یہ تھی ہماری آج کی ایپیسوڈ۔ ہم امید کرتے ہیں کہ آپ کو یہ ایپیسوڈ پسند آئی۔ پسند آنے کی صورت میں ویڈیو کو لائک کریں، اپنے دوستوں کے ساتھ شیئر کریں اور ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں۔ سبسکرائب کے ساتھ بیل آئیکن کو بھی پریس کر دیں تاکہ آپ کو آنے والی نئی ایپیسوڈ بر وقت مل سکے۔ تب تک کے لیے خاموش رہیے مگر خبردار رہیے۔